بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بھی غیبت کے جواز کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں میری آواز کافی سلو لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ دوسری ویڈیو تھوڑی زیادہ وضاحت کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 412 ہے۔ اس میں امام نووی نے باب ما یباح من الغیبہ کے نام سے ایک الگ باب رکھا ہے، غیبت جو جائز ہے۔ اعلم ان الغیبت تباح لغرض صحیح شرعی لا يمكن الوصول الیہ الا بها۔ غیبت جائز ہے کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے، جب غیبت کے بغیر وہ کام ممکن نہ ہو۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ پہلی قسم الاول التظلم، کسی مظلوم کا فریاد لے کر کسی کے پاس جانا، کسی حاکم، کسی بڑی، کسی قاضی وغیرہ کے پاس۔ فیجوز للمظلوم ان یتظلم الی السلطان والقاضی، تو مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قاضی اور سلطان یا آفیسر وغیرہ کے پاس جا کر اس دوسرے آدمی و ظالم کی غیبت کرے، اس کی برائیاں بیان کرے، اس کا ظلم بیان کرے، تو یہ غیبت ہے۔ یہ اس کے پس پشت اور اس کے نہ ہوتے ہوئے اس کے برائیوں کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور یہاں پر یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ بیچارہ تو اپنی جان چھڑا رہا ہے، اپنی فریاد کر رہا ہے۔ الثانی الاستعانہ علی تغییر المنکر، کوئی ناجائز کام کر رہا ہے اور آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہو کہ بھائی اس کو ختم کرو، ورد المعاصی الی الصواب، اور یہ گناہ کا کام ٹھیک کر دیا جائے۔ فیقول لمن یرجو قدرتہ علی ازالۃ المنکر، تو جو حاکم ہے اور جو قدرت رکھتا ہے اور اس منکر اور ناجائز کام کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کے پاس جا کے آپ اس آدمی کی یا اس قبیلے کی یا اس گروپ کی غیبت کریں۔ فلان یعمل کذا فزجرہ، فلاں یہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کو ڈانٹے اور اس کو منع کریں۔ الثالث الاستفتاء، فیقول المفتی ظلمنی ابی او اخی، کسی مفتی کے پاس جا کر آپ استفتاء کر رہے ہو، یعنی سوال پوچھ رہے ہو، اور آپ اس کے سامنے جا کر اپنے مسئلے کی ساری جہات اس کے سامنے رکھ رہے ہو، تو مثلا میرے باپ نے میری شوہر نے میرے اوپر ظلم کیا ہے وغیرہ اسی طرح کی فریاد لے کر جانا، تو وہاں پر آپ جس نے ظلم کیا ہے آپ اس کی برائیاں بیان کرو گی، مفتی کے پاس وہ ساری شکلیں آپ رکھوں گے، تب وہ جا کر آپ کو فتویٰ دے سکے گا، اور یہ جائز ہے۔ اور آگے جا کر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث آئے گی، ہند کی حدیث، ابو سفیان کی بیوی۔ الرابع تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتهم، مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے، تاکہ مسلمان کسی برائی سے بچ جائے، تو بچاؤ کے لیے یہ غیبت جائز ہے۔ وذالک من وجوہ، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی نمبر پر منہا جرح المجروحین من الرواۃ والشہود، قاضی کی عدالت میں، جج کی عدالت میں جرح ہوتی ہے اور کرٹیسزم ہوتا ہے، شہود اور شواہد اور جو ایویڈنس ہے ان پر مکمل جرح ہوتی ہے، اور پتہ چلایا جاتا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جرح المجروحین۔ تو یہ احادیث کے باب میں خاص کر جو روات ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، جو نیریٹر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسی طرح حدیث کی اسناد میں جرح ہوتی ہے اور ان کی پوری بایوگرافی بیان کی جاتی ہے۔ وذالک جائز باجماع المسلمین، یہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، بل واجب للحاجہ، بلکہ یہ حاجت کی وجہ سے بعض مقامات پر تو واجب اور ضروری ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے یہ غیبت۔ یہ ہو گئی تحذیر المسلمین کی پہلی قسم، جرح المجروحین اور شہود کی جرح۔ ومنها المشاورہ، اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں کام کروں نہ کروں، پڑوس میں رہوں نہ رہوں۔ ومنها المشاورہ فی مصاہرۃ انسان، کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے بارے میں کہ میں اس سے رشتہ داری کر رہا ہوں، اس کو میں یعنی اس خاندان کو میں سسر بنا رہا ہوں، مصاہرت کرنا چاہتا ہوں۔ او مشارکت ہی، یا فلاں کے ساتھ میں کاروبار میں
शरीक होना चाहता हूँ, औ ईदाई या फलां के साथ मैं अमानत रख रहा हूँ या उसके साथ कोई मामला कर रहा हूँ, अव गैर ज़ालिका औ मुजावरती या मैं किसी के पड़ोस में रह रहा हूँ, व यजिबु अलल मुशावरी जिससे मशवरा लिया गया हो उसके ऊपर ये वाजिब है, अल्ला यख्फी हालहू कि वो उसकी हालत को न छुपाए, बल यज़कुरु मुसाविल लतीफ़ी ही बिनियत नसीहा, खैरखाई की नीयत से वो उन बुराइयों को, उन मसावी को और उन बुराइयों को बयान करे जो उस शख्स के अंदर मौजूद है जिसके बारे में मशवरा मांगा जा रहा है। तो ऐसा न बने कि भाई मैं तो गीबत करूँगा, ये गीबत में आती है ये बात, मैं कैसे बयान करूँ। ओ भाई आपसे मशवरा मांग रहा है और उसको ठीक ठाक बताएं कि फ़लाँ आदमी आप पड़ोस में आ रहे हो, ये ठीक आदमी नहीं है। फ़लाँ आदमी जिससे आप ने दोस्ती ने नभाई है, आप उसके साथ दोस्ती न करो। आपका कोई बैठा है शागिर्द है और वो किसी के साथ गपशप लगा रहा है, किसी के साथ दोस्ती निभा रहा है, तो आप उसको डांटे, उसको कहो कि भाई फ़लाँ शख्स ये ठीक नहीं है, इसका ख़ानदान ठीक नहीं है, इसकी ये इसका कैरेक्टर है, तो इससे बच के रहिए। तो ये यहाँ पर गीबत नहीं है, बल्कि आप नसीहत कर रहे हो, आप इसको एक गलती पर तंबीह कर रहे हो और आप मना कर रहे हो, उसको सुधारने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। और असल काम है ये सुधारना, जुड़ना और बनाना। आप बिगाड़ नहीं पैदा कर रहे हो, आप गीबत की वजह से यहाँ पर बनाव पैदा कर रहे हो। ये ऑफिसर है, लेकिन इस ऑफिसर के पास ऐसा इख्तियार है जो उसको सही अंदाज से नहीं निभा रहा है। इम्मा बिअल्ला यकून लहू सालिहन लहा, या इसके अंदर सलाहियत नहीं है, वो कर नहीं सकता, लेकिन उसको ड्यूटी असाइन कर दी गई है और वो करता नहीं है। व इम्मा बिअन यकून फासिकन, ये फासिक और मुगफ़लन या सुस्त काम करता नहीं है। व नहु ज़ालिका फ़यजिबु ज़िक्र ज़ालिका लिमन लहू अलैहि विलाया, तो उस आदमी के सामने इसका ज़िक्र वाजिब है जिसको विलायत आम्मा हो, जो बादशाह हो, जो इसको ख़त्म कर सकता हो। लियुज़ीलहू, ताकि उसको नौकरी से बर्खास्त करे। अलखामिस पाँचवीं ये है, ये चौथी के बाद, चौथी की कुछ किस्में हो गई अंदर, चौथी के अंदर कुछ किस्में हो गई, लेकिन ये चौथी के बाद ये पाँचवीं किस्म है, अयकून मुजाहिरन बिफ़िस्क़िही, ये अलानिया फ़िस्क़ कर रहा हो या मुब्तदी हो, कल मुजाहिर बिशुर्बिल ख़म्र, या शराब पी रहा हो कुल्लम कुल्ला, और लोग इसके पास जमा हो रहे हो और एक अच्छा ओहदा उसको मिला हुआ हो लेकिन ये शराबी हो, तो लोग इससे फिर मुतासिर होंगे। व अख़्ज़ुल मक्स, और इसी तरह ये टैक्स ले रहा हो जुल्मन, वजिया बतिल अमवाल जुल्मन, और इसी तरह लोगों से अमवाल बतौर जुल्म इकट्ठा कर रहे हो, इस आदमी की गीबत ये जायज़ है। असादिस अत्तारीफ़, छठी किस्म ये है कि तारीफ़, यानी एक आदमी मशहूर हो चुका हो गलत नाम के साथ, तो ये तो आप बतौर गीबत उसका नाम गलत नहीं ले रहे हो, उसकी गीबत नहीं कर रहे हो, उसको बुराई बयान के लिए, लेकिन वो मशहूर हो चुका हो। मसलन आमश, आमश वो आदमी जिसकी आंखों में कुछ ख़राबी हो, आंखों से पानी बहता हो, जिसको हम बींगा कहते हैं। वल आरज, इसी तरह लंगड़ा। वल असवम, बहरा, कोई बहरे के नाम के साथ मशहूर हो। आमा, आमा अंधा, ओ अंधे इधर आओ, लेकिन वो मशहूर हो, तो फिर यहाँ पर मकसद लोगों का कि आयब बयान करना नहीं है। वल अहवल, इसी तरह अहवल, अहवल भी वही है जो आँख में उसकी कुछ ख़राबी हो, में कुछ वग़ैरहिम जाज़ तारीफ़ुहुम बिज़ालिका, और इसके अलावा भी तो उनकी फिर नाम लेना ये जायज़ है। सित्ततु असबाबिन, ये 6 किस्में हैं ज़करहल उलमाओ, जिसको उलमा ने ज़िक्र किया है और अक्सर इसमें मुजमाउन अलैहा, यानी इन पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। और दलाइलुहा मिनल अहादीस सहीहति मशहूरतुन, और इसके दलाइल सही अहादीस से मशहूर है। फ़मिन ज़ालिका, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस बारे में रिवायत है कि एक आदमी आया, इस्ताज़ना अलन नबी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहा था। ज़नु लहू, तो पैगम्बर ने फरमाया कि इसको इजाज़त दे दो। बिसा अखुल आशिर, ये अपनी कबीले का बुरा आदमी है। तो देखिए पैगम्बर ने उसकी गीबत की, उसकी बुराई बयान की, तो ये ऐसे मौके पर गीबत करना, ये कोई आदमी मुब्तदी हो, ज़ालिम हो, मुनाफिक हो, तो जायज़ है। और आ रही है यहतज बिहिल बुखारी फ़ी जवाज़ गीबत अहल फ़साद व अहल रैब, इमाम बुखारी ने यहाँ पर दलील पकड़ी है कि अहल फसाद, जो फसादी लोग होते हैं, अहल रैब, जो
شک میں ڈالنے والے منافق ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی غیبت کرنا یہ جائز ہے۔ پیغمبر نے ادھر کی غیبت کی ہے۔ وعنہا، اور عائشہ سے اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلان و فلانا یعرفان من دینا، فلاں فلاں ہمارے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ قال لیث بن سعد کہتے ہیں، جو اس حدیث کی ایک راوی ہے، یہ کہتے ہیں حاذان الرجلان کانا من المنافقین، یہ دو شخص منافق تھے۔ تو یا منافق کی پیغمبر نے غیبت بیان کی کہ یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وعن فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس، دیکھو یہ وہ دلائل ہے جو غیبت جو اوپر بیان ہوئی ان قسموں کے بارے میں ہے جو حدیث سے ثابت ہوئی۔ وہ حدیث یہ ہے، فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر کے پاس آئی، فقلت ان ابا الجہم و معاویہ خطبانی، ان دونوں نے، ابو جہم و معاویہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا اما معاویہ فسالوکن، دیکھیں عرب کا معاشرہ کیسا تھا، عورت آ کے خود بیان کر رہی ہے کہ مجھے ان دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور کوئی برا نہیں مان رہا ہے۔ معاویہ جو ہے وہ سالوک، وہ غریب آدمی ہے۔ وہ اما ابو جہم، جو ابو جہم میں فلا یضع العصا عن عاتقی، یہ عورتوں کو مارتا بہت ہے یا یہ سفر بہت کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے دونوں کی برائیاں تھی اور جو عیوب تھی وہ بیان کر دی، اس لیے کہ یہ مشورہ دے رہی تھی اور مشورے میں صحیح بات بتانی چاہیے۔ اچھا، وعن زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلی، اصاب الناس فیہ شدۃ، تو لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی، گرمی تھی، راستہ لمبا تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، پیغمبر کے جو صحابہ ہے ان پر مال خرچ مت کرو، حتی ینفدوا، تاکہ یہاں سے نکل جائے۔ لئن رجعنا الی المدینہ، اور کہا ہم اگر مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت مند، جو سب سے بڑا عزیز اور باوقار آدمی ہے، مراد ان کا ابی بن سلول تھا جو منافقین کا رئیس تھا، الازل، جو سب سے بڑا ذلیل ہے اس کو نکالیں گا، اور ذلیل سے مراد ان کی یہاں پیغمبر تھے۔ فاتیت النبی، رسول اللہ، تو زید بن ارقم صحابی تھی، نوجوان تھے، میں رسول اللہ کے پاس آیا، اور فاخبرت بذالک، تو میں نے یہ ساری باتیں بیان کی، اس لیے کہ میں نے سن لی تھی بطور جاسوس یا بطور خیر خواہ، میں نے اس کو بتایا کہ یہ تو اسی طرح کی بات کر رہا تھا۔ فارسل الی عبداللہ ابن ابی، پیغمبر نے عبداللہ ابن ابی کو کے پاس پیغام بھیجا، وہ آیا، فاجتہد یمینہ، تو اس نے پکی قسمیں کھائی، ما فعل، کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ فقالو کذب زید، لوگوں نے کہا رسول اللہ کے سامنے زید نے جھوٹ بولا۔ فوقع فی نفسی مما قالوا شدۃ، تو میرے دل میں کافی تکلیف ہوئی اور مجھے کافی ناراضگی ہوئی۔ حتی انزل اللہ تعالی تصدیقی، تو اللہ نے میری تصدیق کی اور یہ پوری صورت منافقون کی نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون۔ وعن عائشہ، اور عائشہ سے روایت ہے کہ ہند بنت ابی سفیان آئی، ان ابا سفیان رجل شحیح، دیکھو یہ اپنے شوہر کی غیبت بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پیغمبر سے ایک قسم کا فتویٰ لے رہی ہے اور یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ رجل شحیح، یہ ایک بخیل آدمی ہے، ولیس یعطینی ما یکفینی، مجھے اتنا نہیں دیتا ہے جو میرے لیے کافی ہو اور میرے بچوں کے لیے، الا ما اخذت منہ، مگر جو میں لے لیتی ہوں، یعنی میں چپکے سے لے لیتی ہوں، وہو لا یعلم، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ فقال، پیغمبر نے فرمایا خذی ما یکفیکی، جو تیرے بچوں کے لیے کافی ہو اور تیرے لیے کافی ہو وہ لیا کرے۔ لیکن یہاں پر صاف واضح ہے کہ اس نے غیبت کی، اپنے شوہر کی برائی بیان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اور کہا کہ اسی طرح آپ لیتی ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ غیبت کی کئی شکلیں ہیں جو جائز ہے، اور ان قسموں کے ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کافی شکوک اور وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈسکشن ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ فتویٰ دے رہے کہ یہ غیبت ہے، غیبت نہیں کرنی، تو وہاں پر غیبت اکثر جگہوں میں ہوتی نہیں ہے۔ غیبت کی غرض کسی کی توہین یا کسی کا استہزاء نہیں ہوتا، بعض مواقع پر غیبت کی غرض نصیحت ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے۔
تو اس کو اس موقع پر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی نیت کیا ہے اور ہماری نیت کیا ہے۔